چلی جاتی، غلط راستے بھی چلی جاتی، کسی بدماش کے پاس چلی جاتی جو واقعی تجھے زہر دیتا، تو میں نے سوچا کہ منع بھی نہ کروں اور یہ کام بھی کر دوں۔ تو میں جانتا تھا جب تو پیار کرے گی تو وہ بھی پیار کرے گی۔ میری بہنوں یہ پڑیا آپ بھی لے کر جاؤ، اپنی ساس کی خدمت کرو، نندوں کی خدمت کرو، جٹھانیوں کی خدمت کرو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں لوگوں سے پیار کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ قادری فقیر آپ کی بستی میں تمہیں گارنٹی دے کے جا رہا ہے، سب سے پیار کرو، دنیا قدم میں نہ جھک جائے تو پھر کہنا۔ آخری بات عرض کروں آپ کے سامنے، بس توجہ سے سن لے، آخری بات عرض کروں آپ کے سامنے، اللہ کے رسول نے کس کس کو معاف کیا، اللہ کے رسول نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا جانتے؟ آخری بات دیکھو حضور نے کیسے معاف کیا۔ معاف کرنا سیکھو۔ آقا علیہ السلام فرماتے معاف کرنے سے عزت نہیں جاتی اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ معاف کرو، خدا تمہاری عزت بڑھائے گا، صدقہ دو، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا۔ ایک سنیں توجہ سے، آخری بات اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سن۔ مکہ فتح مکہ کا دن تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی کسی پہ تلوار نہ اٹھانا۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے نام بلیک لسٹ میں گویا کے رکھے ہیں، یعنی یہ دکھے تو اس کو دکھے تو قتل کر دینا، کیونکہ ان لوگوں نے کیے ہی تھے ایسے کام۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے، ان میں ایک نام تھا وحشی۔ یہ وحشی کون ہے جانتے؟ وحشی اللہ اکبر، یہ وحشی وہ شخص ہے، وہ جوان ہے جنہوں نے رسول اللہ کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا اور قتل کر کے سینہ چیرا تھا، اور ایک عورت کے حوالے کیا تو اس عورت نے وہ اچھا چبایا تھا کلیجہ اور تھوکا تھا، کان کاٹے تھے، ہونٹ کاٹے تھے، ناک کاٹے، انگلیاں کاٹے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جن لوگوں نے بھی ایسا کیا بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور حضور نے ان کو معاف کیا۔ تو اسلام لانے سے پہلے اگر کسی نے کچھ کر دیا تو اسلام لانے کے بعد ہم اس پر تان نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ حضور نے جن کو معاف کر دیا، اب ہم ان مردے گڑوں کو، ان گڑے ہوئے مردوں کو نہیں کھیل سکتے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، یاد رکھنا، جس کو رسول اللہ نے معاف کر دیا اب ہم غلام ہونے کی حیثیت سے ان پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، نکتہ چینی نہیں کر سکتے، ان کے عیب بیان نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے کیسے اپنا بنایا؟ وحشی ایک حبشی غلام ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، نشان باز ہے، امیر حمزہ کو قتل کیا اور کان کاٹے، ناک کاٹی، انگلیاں کاٹی۔ آقا کا فرمان تھا وحشی دکھے گا اس کو جان دے کے قتل کر دے، جان دکھے۔ کسی نے وحشی سے کہا وحشی تیرے نام کے حوالے سے محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وحشی جان دکھے اسے قتل کر۔ تو ان کے صحابی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں وحشی، وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ وحشی نے کہا جب مجھے قتل ہی ہونا ہے تو میں ان کے صحابہ کے ہاں سے کیوں قتل ہوں؟ بھائی جب قتل ہی ہونا ہے تو میں بہادر آدمی ہوں، بڑے آدمی کے ہاں سے قتل ہوں گا تو زندگی بھر میرا نام رہے گا۔ میں ڈائریکٹ جاؤں گا محمد عربی کے پاس اور ان کو کہوں گا بھی قتل کریں، جب وہ مجھے قتل کریں گے تو میرا نام رہے گا نا، تو ان کے صحابہ کے یہاں سے قتل نہیں ہوگا۔ اور وحشی بہادر آدمی تھا، آ گیا فتح مکہ کے آگے حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نظریں جھکائے، گردن، حضور کی عادت تھی، حضور ہمیشہ گردن جھکا کے اور نظریں جھکا کر کے بیٹھے، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ بیٹھے، حضور کی نظریں جھکی ہوئی ہے۔ وحشی مضبوط جسم آدمی، قد چھوٹا ہے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہے، اور وحشی جب حبشی نسل ہے، مضبوط جسم، بہت تیز و ترار، آگے کھڑا ہوتا ہے اور مخاطب ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے میرے قتل کا حکم دیا؟ حضور نے نظر اٹھائی، کون ہے تم؟ مجھے کو وحشی کہتے ہیں، حمزہ کا قاتل ہوں میں۔ ہاں
میرے چچا کو تو نے قتل کیا، ان کا سینہ چیرا، کان کاٹے، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، انگلیاں کاٹی، عورتوں نے اس کو پرو کر کے زیور کی شکل میں پہنا تھا۔ تو یہ نا میرے چچا کا قاتل، وحشی تو ہے نا؟ ہاں میں نے قتل کیا اپنے چچا کو، اسی لیے حکم ہے تمہیں قتل کیا جائے۔ تو اچانک اس کی زبان سے نکلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ کون؟ چچا، وہ چچا جن کو حضور باپ کا درجہ دیتے، اپنے چچاؤں نے ان سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ سوچو مسلمانوں، ہم نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کو آئیڈیل بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا انداز کیا ہے؟ ہماری پھوپھیوں سے ہماری نہیں بنتی، ہمارے چچاؤں سے ہماری بات بند ہے، ہمارے رشتہ داروں سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، مولما کی موجودگی میں آئیس کیے جا رہا ہوں، داڑھی، ٹوپی اور نماز تمہیں اس وقت تک جنت میں نہیں لے جا سکتی جب تک تمہارے سینوں میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، مومنوں کے لیے محبت نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان لوگوں کے سجدے اور ان کی دعائیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کینہ ہوگا۔ اپنے دلوں کو جھانک کے دیکھو، چچاؤں کے لیے کینہ، بڑے ابو کے لیے کینہ، دادیوں کے لیے کینہ، بھائیوں کے لیے کینہ، بھابھیوں کے لیے کینہ، اور سجدوں پہ گھمنڈ کرنے والوں، تمہارے سجدے تمہارے منہ پہ مارے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، وہ خجران قوم ملت کہلانے والوں، حاجی نمازی کہلانے والوں، داڑھی ٹوپی والے کہلانے والوں، یہ دنیا میں تو تمہیں ٹائٹل مل گئے، لیکن جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو تمہارا نیکیوں کا دفتر زیرو ہوگا، زیرو۔ اس دن پچھتاؤ گے، میں نے تو حج بھی کیا تھا، عمرے بھی کیے تھے، صدقے بھی دی تھی، نمازیں پڑھی تھی، کہاں گئی میری نیکیاں؟ لکھی نہیں گئی۔ تو کہا جائے گا بندے کیا تجھے یاد نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے دل میں مسلمان کے لیے کینہ ہے اس کی نیکیاں تو ضائع ہو گئی، اس کی نیکیاں تو لکھی نہیں گئی، ان کے منہ میں مار دی ان کی نیکیاں۔ کیا بنے گا آپ کا؟ کیا بنے گا؟ کب تک نفرتوں کے سوداگر بن کر زندگی گزارو گے؟ ہم نفرت کے لیے نہیں آئے، ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں۔ اپنی ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، انسان نہیں لڑتا۔ آج ہم اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ رہے ہیں۔ ایک کی بکری نے دوسرے کے آنگن میں پیشاب کر دی، اسی پر قتل ہو جاتا ہے۔ میرے آنگن میں تیرا کچرا کیوں آ گیا، اسی پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں مقدمے لکھائے جاتے ہیں۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ بھی کہ کچرا پھینکنے پہ مقدمے؟ شرم نہیں آتی؟ کس مذہب اسلام کی بات کرتے ہو؟ گوشت مچھلی داڑھی ٹوپی والے صرف نہیں، داڑھی اور ٹوپی کی اہمیت اسلام میں ضرور ہے، ہم اس کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، اس دل میں تقویٰ ہے۔ محبت والا دل نہ ہو، اقبال نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو گیا۔ تمہیں پتا ہے شب قدر میں جبریل اور تو فرشتے آتے کیوں آتے؟ سال بھر فرشتے اور جبریل اللہ سے کہتے اللہ ہمیں زمین پہ جانے دے اور ان کی زیارت کرنے دے جو عبادت ہم نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ ہم سے جو ہم نہیں کر سکتے وہ عبادت جو مسلمان کرتے ان کی زیارت کرتے۔ تو کون سی عبادت ہے جو جبریل نہیں کر سکتے؟ اور جو ہے کون سی عبادت ہے جو جبریل نہیں کر سکتے؟ کون سی عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے اور آپ ہم کرتے ہیں؟ تو جبریل کھاتے نہیں نا میرے عزیز، جبریل کھاتے نہیں ہے نا، وہ کھانے سے محفوظ ہے، پاک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اب وہ عبادت جو جبریل نہیں کر سکتے تم کرتے ہو؟ کون سی؟ بھوک مجھے لگی ہے، کھانا میرے پاس ہے اور میں نے وہ کھانا کسی اور کو کھلایا، یہ کام جبریل نہیں کر سکتے، فرشتے نہیں کر سکتے نا، کیونکہ فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں۔ کس کوئی بیمار تڑپ رہا ہو اس کے سرانے جا کر تم اس کو تھپڑیاں دیتے، یہ کام فرشتے نہیں کر سکتے۔
کوئی مصیبت زدہ ہے تم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہو، اپنی ضرورت کو کچل کر اس کی مصیبت. یہ وہ عبادتیں ہیں جو فرشتے نہیں کرتے، وہ تم کرتے ہو. یہ اس کو درد دل کہتے ہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر لو گیا. ایسی عبادت کرنے والوں کے لیے فرشتے سب اس کو علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے. اور بھی عبادتوں کا مفہوم ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن یاد رکھنا قرآن سے کیا کر رہا تھا. وحشی نے کہا اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ سوچو رحمت للعالمین کی عدالت میں ایک مجرم ہے قتل کا، وہ بھی چچا کے قتل کا، اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے. تو میرے آقا نے کیا کہا پتہ ہے؟ بغیر توقف کیے رکے ہوئے ہاں میں تمہیں معاف کر سکتا. بالکل تمہاری معافی ہو سکتی ہے. معافی ہو سکتی کہاں؟ ایک شرط ہے. آپ کیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں. یہ اسلام. اچھا ابو وحشی دماغدار ذہین آدمی کہا کلمہ پڑھوں گا تو کیا ہوا؟ کہا کہ کلمہ پڑھے گا تو تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، سب جرم معاف ہو جائیں گے اور اللہ تجھے جنت دے گا. کہا کلمہ پڑھ لوں گا آپ معاف کر دیں گے، آپ کا اللہ معاف نہیں کرا تو آپ معاف کر دیجیے نا. کلمہ پڑھنے سے آپ کا اللہ معاف نہ کرے تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں ضمانت دیتا ہوں وحشی، جب میں معاف کروں گا تو میرا اللہ بھی معاف کر دے. چچا کے قاتل کے ساتھ یہ سلوک کہ اس کو معافی کی ضمانت دی جا رہی ہے. اللہ رب العزت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تجھے ضرور معاف کرے. یہ ہے حضور کا کردار. ہمارے پاس کیا ہے؟ آئیے اگر آپ سے کوئی معافی مانگتا ہے معاف کیجیے. باپ کا قاتل بھی معافی مانگے معاف کیجیے. اور اگر آپ معاف نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو دنیا میں معافی مانگنے والوں کو معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. محبتوں کے سفیر بنو، محبتوں کو عام کرو. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج کل جو آپ نے کھول رکھا ہے نفرتوں کی دکانیں، مومن نفرت نہیں کرتا. مومن کے دل تو نرم ہوتے ہیں، پیار سے بھرے ہوتے ہیں، اور یہی نفرتوں اور خود غرضیوں کا ماحول ہے کہ جب رشتے ڈھونڈنے نکلتے ہو نا میرے بھائی تو بھی سوچتے ہو کہ جہیز زیادہ کہاں سے ملے گا، پیسے زیادہ کہاں سے ملیں گے، اور یہ کہاں سے ملے گا، وہ کہاں سے ملے گا. یہ لالچ چھوڑو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. میرے بھائیوں میری بہنوں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں یاد رکھنا یہ ساری چیزیں جو ہم نے خود غرضی اور دنیا پرستی کے لیے کر رکھی ہے، اسی کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر کے جا رہی ہیں. آج یہ ہے کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہے. آپ کو پتا نہیں ہے سب بچیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن میری بہنوں میرے بھائیوں اپنی غلط روش سے اپنی بچیوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ جو بچیاں معاذ اللہ کبھی کبھی جس کو بیچنے لگتی ہے، غلط رستے پہ چلی جاتی ہے، وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے تو شادیوں کو مہنگا کر رکھا ہے، جہیز کے نام پر، اس کے نام پہ، اس کے نام پر. تو اچھی خاصی بچیاں مجبور ہو کر کے سوچتی ہے کہ چلو چاہے وہ اب جس کو بیچو اور یہ کرو اور وہ کرو اور وہ کرو. حالانکہ میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں، مجبوری کے اندر انسان کو اتنا گرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ راستے پر انسان خود بخود چلا جاتا ہے. مجبوریاں انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہے، غلط راہوں پہ لے جاتی ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں سوچو تو صحیح، تم نے جہیز کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے غریب بچیوں کو نظر انداز کر رکھا ہے، غریب بچیوں کو چھوڑ رکھا ہے. جب رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں لوجوں میں بکتی ہوگی، ان کی آبروں کا نیلام ہوتا ہوگا، ان کی آبروں کا سودا ہوتا ہوگا، وہ اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تم قیامت کے دن جاؤ گے رسول اللہ کو منہ دکھانے کے لیے اور حضور کہیں گے کہ تیری غلط رسومات کی وجہ سے میری امت کی بیٹیاں بک رہی تھی، ان کی آبرو اور حیا بک رہی تھی، اور حضور نے تم سے منہ پھیر لیا تو تم کیا کرو گے؟ اتنا ظالم معاشرہ بنا رکھا ہے کہ آج بیٹیاں غلط رستے پہ جا رہی ہیں. یہ جہیز کی رسمیں، یہ پیسوں کی رسمیں، یہ دولت کی رسمیں، بھکاری بنے ہو. رسول اللہ نے کون سا جہیز دیا؟ حضور کے یہاں شادیاں ہوئی تو کون سا جہیز لیا، کون سا جہیز دیا؟ بلکہ لوگ اس موقع پہ دیندار لوگ بھی لعنت کا شکار ہوتے ہیں. یاد رکھنا تمہاری دینداریاں تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. منافق نہ بنو، جو بولتے اس پہ عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وہ کیوں کہتے
करते हो, रिश्ते ढूंढने निकलते हो तो वो जगह वो मकान ढूंढते हो जहां जहेज की भीख मिलेगी, लालच से जाते हो। अगर सब जहेज की लालच में पड़ेंगे तो शरीफ बेटियों का रिश्ता कौन हो, कहां से आएगा, गरीबों का कौन होगा। और याद रखना, अपने जवानों से कहता हूं, मेरे जवानों, किसी का भी दिया हुआ जहेज आखिरी दम तक तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मगर याद रखना, अगर तुमने किसी गरीब की बेटी को जहेज के बगैर घर लाया और उसके दिल से दुआ निकल गई तो इंशाअल्लाह वो दुआ तुम्हारी नस्लों तक काम आएगी। जहेज नस्लों तक काम नहीं आएगा, जहेज नस्लों तक काम नहीं आएगा, लेकिन दुआएं नस्लों तक काम आएगी। मैं तो आखिरी बात कहने चला था, लेकिन इशारा हुआ, एक बात और सुन ले, बस उस पे बात होगी। एक बात और, हालांकि इतनी रात गए, मैं खुद भी तकरीर को पसंद नहीं करी। मैं लोगों से कहता हूं कि मैं हंसा नहीं पाता हूं तकरीर में, तो मुझे 11 बजे माइक दे दिया, लेकिन कुछ लोगों के अपने तकाज़े होते हैं, तो बहरहाल सुन ले। अपनी बहनों से भी कहता हूं, अपने बेटों को बेचो मत बेचो, जहेज के बदले बेटों को मत बेचो। जब तुम शादियां करने निकलते हो तो बड़े घर की बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां बहुत ढूंढने निकलती हो। एक बात आपसे कहूं, बहुत कीमती बात, कुछ याद रहना रहे, अच्छा डॉक्टर, अच्छा शौहर हो ये जरूरी नहीं, खूबसूरत लड़की, अच्छी बीवी हो ये जरूरी नहीं, अच्छा मुकाबिल, अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं, अच्छा वकील, अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं, अच्छा टीचर, अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं, अच्छी मुदर्रिसा, अच्छी बीवी हो जरूरी नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, मालदार, वकील, डॉक्टर शादी के मौके पे ढूंढने मत निकलो, तवज्जो है, वकील ढूंढने निकलो मुकदमे के लिए। ध्यान रखना, बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं, आपकी तवज्जो। वकील ढूंढने निकलो मुकदमे के लिए, वकील की जरूरत मुकदमे में है। डॉक्टर ढूंढने निकले इलाज के लिए, इलाज के वक्त डॉक्टर की जरूरत है। टीचर ढूंढने निकलो पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ाई के लिए टीचर की जरूरत है। शादी करने निकलो, डॉक्टर, वकील, टीचर, इंजीनियर, मौलाना, खतीब, अदीब ढूंढने की जरूरत नहीं। जब शादी करने निकलो तो औरत अच्छा शौहर ढूंढे और शौहर अच्छी बीवी। शादी हम क्या कर रहे हैं, शादी में डॉक्टर ढूंढे तो डॉक्टर तो मिलता है, अच्छा शौहर है ना। हम शादी के मौके में मालदार ढूंढ रहे हैं, मालदार तो मिल जाती, अच्छी बीवी तो जब शादियों के लिए निकलो तो सिर्फ अच्छा शौहर तलाश करो, सिर्फ अच्छी बीवी तलाश करो। और याद रखना, कोई अनपढ़ भी कभी अच्छे शौहर का किरदार निभा सकता है, कोई गरीब भी कभी अच्छी बीवी का किरदार निभा सकती है, अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ और खशियत मौजूद है। ये बात याद रखना। आज हम सब ढूंढ रहे हैं, अच्छी बीवी नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हमने बीवी की हैसियत से ढूंढा ही नहीं। हम सब ढूंढ रहे, अच्छा शौहर नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हमने अच्छे शौहर की हैसियत से ढूंढा ही नहीं। हम तो सौदेबाजी के लिए, ये मुश्रिकों की रसूमात थी जिसको तुम कहते हैं। और याद रखना, ये इस्लामी माशरा के जलसे माफ करना आपको जन्नत में शायद न ले जा सके, क्योंकि आपने तो अपने माशरे में मुश्रिकीन की रसूमात, ये जहेज का मांगना लेना देना हमारे मजहब में कहाँ है क्या? अपने मजहब में बताओ। हमारे मजहब में तो ये कि एक सेब खाने पर शादी हो जाती है, और वो भी बतौर सजा सुनाया जाता है, अंधी है, लंगड़ी है, लूली है ना, यही कहा जाता है ना। और वो नौजवान उस सजा को सजा के तौर पे खुशी कबूल करते हैं। अगर सेब की माफी इसी पर है कि अंधी बीवी चाहिए, लंगड़ी चाहिए, लूली चाहिए, सब ले लेंगे, इन कयामत के सेब का जवाब कौन देगा, है ना? कोई जहेज का साथ में, कोई कपड़े के साथ में क्या था? गौसबाग सिर्फ बिरयानी खाने के लिए? गौसबाग के वालिद बुजुर्गवार का ये किरदार नहीं आपके सामने? बहनों से पूछता हूँ, मुसीबत में सिर्फ गौसबाग को पुकारती हो, कभी गौसे बाग की अम्मी अब्बा का किरदार भी देखा? और गौसबाग की अम्मी ये भी नहीं कहती आने वाला तो अजनबी मुसाफिर है, मैं उसके साथ कैसे जाऊं, उसका तो खुद का घर भी नहीं है, खुद का मकान नहीं है, कैसे अबू साले से निकाह हो?
لیکن وہ سوچتی ہے خود کا مکان ہو نہ ہو لیکن اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے کہ ایک سیب کی سزا کے بعد بھی قبول کر رہا ہے کسی کو. یہ ہوتے کردار، یہ دین کے مذہب ہم کہاں ہے. تو بعد میں جو کرنے چلا تھا انتقام تو ہوئی کہ مجبوریاں غلط رستے پہ ڈالتی ہیں بیٹیوں کو. بیٹوں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، 5-7 بہنیں تھیں، 5-7 بہنیں تھیں. ان کو رشتے نہیں آ رہے تھے. جیسے آج کل ماحول غریب کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. دیندار لوگ بھی نہ جیسے میں کہتے ہیں حضرت تقریر کرنا، حضرت کی تقریر پہ کون عمل کر رہے ہیں؟ دیندار لوگوں کی یہاں بھی جب بڑے گھر دیکھے جاتے رہتے ہیں. آپ نے تو کہا تھا تقریر کو آپ نے کروائی تھی نا مولانا سے. اب آپ جب وہ مالدار گھرانہ کیا کرو، حضرت میری بیوی نہیں مانتی. وہ کتنا فرما بردار ہو گیا تو بیوی کا پوری زندگی اپنی چلاتا رہا اور اب مالدار گھر میں رشتے کے لیے بیوی کو ہار بنا دیا. یہی ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے، مکاری فریب ہے. جہیز کیوں مانگ رہے ہو؟ بیوی نہیں مان رہی ہے. بیوی کی کتنی مانی تم نے؟ آج سب کچھ ملکہ بیوی کو بنا دیا. جھوٹ ہے. گھر کی شادیوں میں غلط رسمیں کرتے ہو، عورتیں نہیں مان رہی گھر کی تو عورتوں کی پوری زندگی تم منواتے رہے اور آج شادی کے موقع پہ اتنے بے بس ہو گئے. اس کا مطلب آدمی ایک دوسرے کے پیچھے چھپتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. انسان اللہ کا خوف جا رہا ہے دلوں سے. وہ سوچتا ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے مرنا بھی، اللہ کو جواب بھی دینا ہے. تو کئی بہنیں تھیں. بڑی بہن نے دیکھا کہ کسی بہن کو نہ مجھے رشتہ آتا نہ میری بہنوں کو آتا. بڑی خوبصورت، باپ کو کینسر کا مرض ہو گیا، ماں بیمار رہتی ہے. سوچا یا اللہ، باپ کو کینسر ہو گیا، ماں بیمار رہتی ہے، کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، کوئی ہماری امداد نہیں کرتا. چلو ایک کام کرتے ہیں، بازار حسن میں رات کو عورتیں اپنا جسم بیچتی ہیں تو ہم بھی چپکے سے جا کر کے اپنی آبرو کو بیچا. اس نے برقع پہنا اور جہاں عورتیں اپنے جسم کی نمائش کر کے اپنی آبرو کا سودا کرتی تھی وہاں جا کے بیٹھ گئی. غریب کی بیٹی تھی، اس کے پاس میک اپ کرنے کا کوئی سامان بھی نہیں تھا لیکن اتنی خوبصورت تھی کیونکہ اللہ کے یہاں حسن دینے کے لیے امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا. اللہ جس کے گھر چاہتا ہے خوبصورت بچے پیدا کر دیتا ہے. بہت مالدار ایسے جن کے گھر میں اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنے غریبوں کے یہاں ہوتے. کبھی امیروں کو مالدار خوبصورت بچے دیتے، کبھی غریبوں کو اس کی عطا ہے. بہت خوبصورت بیٹی تھی اور غریب باپ کے گھر میں پیدا ہو گئی اور باپ بیمار رہتا ہے، کینسر کا مریض ہے، ماں بیمار رہتی ہے. دوا کو پیسے نہیں، لوگ مدد نہیں کرتے، امداد نہیں کرتے. ہاں ہماری قوم کی بھی کئی بچیاں لاجوں میں آبرو بیچتی ہوگی کیونکہ تم لوگ ہو، تم لوگ، ہاں تم لوگ، کہ تم لوگ پیر کی چادر، پیر کی مزار پر 1 لاکھ کی چادر تو چڑھا سکتے ہو لیکن 500 کی چادر کسی غریب کے سر پہ دوپٹے کی شکل میں نہیں ڈال سکتے. اور یہ تقریریں جب کوئی کر کے جاتا ہے تو تم سے گالیاں دیتے ہو. وہاں بھی آ گیا تھا اور دین کا مذاق اڑانے والا آ گیا. میں کہتا ہوں ہم چادروں کا مذاق اڑانے والے نہیں ہیں لیکن چادر کی 1 لاکھ کی ضرورت ہمارے پیر کو نہیں ہے، غریب کی بیٹی کو ہے. میں یہ نہیں کہنا چادر نہ چڑھاؤ، لوگ ہمیں گالیاں دیتے رہے لیکن اللہ کی عدالت میں انہیں بھی کھڑے ہونا ہے. اللہ کی عدالت میں ہم بھی کھڑے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کی جائے. پیر کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر کی بجائے 500 کی چادر چڑھا دے اور وہ رقم بچا کر کسی غریب کو سہادت بنا دے اپنے پیر کے سارے ثواب کے لیے. کیوں؟ اگر میرا پیر جنتی ہے تو میرے پیر کو 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت نہیں، جنت کی چادر تو اس کو اڑا دینا. لیکن تم نہیں کرو گے، مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ تم مفت کی جنت لینا چاہتے ہو. نکلو، اصل دین کو پہچانو. ہاں تم یہ ضرور کرتے ہو، اور سفر قوال اور قوالن کو بلاؤ گے تو ہزاروں لٹا دو گے ان ظالموں پر. لیکن اگر وہی اسکول کی فیس کے لیے تمہیں کوئی ماننے کے لیے آئے تو تمہیں بہت آتی ہو. اسکول کی فیس دینے میں بھی ثواب ملے گا. کیسے اسکول کی فیس میں کسی غریب کی قوال اور قوالنوں پر 35-35 ہزار تمہارا 1-1 سیکڑیاں لٹا دیتا ہے. اور اس کی محفل میں پیر کے نام پر غریب کی اگر فیس بھر دیتے، ایک غریب کو پڑھانے کی ذمہ داری لے لو، اس کی 7 نسلیں سدھر جائیں گی. آپ کہتے ہو اسکول کی فیس بھرنے میں بھی مولانا ثواب ہے. ارے نادان،
جب چڑیا اور کتے کو پانی پلانے میں ثواب مل سکتا ہے تو کسی مسلمان کے بچے کو پڑھانے میں ثواب کیوں نہیں مل سکتا؟ مرنے کے بعد لوگوں کو کھانا دینے کی بجائے جیتے جی کھانا دینے کی کوشش کرو. ایسا مت کرو، اصل دین سیکھو. بتاؤ ہم اپنے مذہب میں کفارہ اور کفارت کے مقابلے میں کوئی تصور ہے؟ اپنے مذہب کی تعلیم تو یہ کہ عورت بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتی تو مردوں کے کانوں تک پہنچے. جو مذہب عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا کہ مردوں کے کانوں تک پہنچے، اس مذہب میں عورت کو بلا کر اٹھ سکے، وہ بھی کیا تصور ہے؟ شرم کرو، اللہ کو جواب دے دے، مرنا ہے تمہیں. ایسی محفلوں میں شرکت مت کرو. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں تم جلسوں میں جتنے آتے ہو نا اس سے زیادہ اور خرافات کی محفلوں میں جاتے ہو. علماء کہتے ہیں تو تم مانتے نہیں ہو، اس لیے کہ کلکتہ، ممبئی، دلی اور سعودی اور دبئی کے سیٹھیے اپنی مرضی چلانا چاہتے گاؤں میں آ کر، وہ علماء کی نہیں ماننا چاہتے. لیکن یاد رکھنا، دولت کے غرور اور گھمنڈ میں اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، جب وہ فرعون کو دریا میں غرق کر سکتا ہے تو تیری دولت کی اوقات ہے. جب وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کر سکتا ہے تیری دولت کی اوقات ہے. اس لیے یاد رکھنا، دولت کے گھمنڈ میں اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے مت ڈالنا ورنہ اللہ برباد کرے گا. جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، بات اختصار بات ختم کرتے. اس لڑکی نے سوچا میرے باپ کو کینسر ہے، کوئی مدد نہیں کرتا، ماں بیمار ہے، کوئی مدد نہیں کرتا، بہنوں کو رشتے نہیں آتے، کوئی مدد نہیں کرتا. تو کیا کیا اس نے؟ چلو جسم ہی بیچ لیں، باپ کے لیے دوا کا انتظام تو ہو جائے گا. بڑی دردناک ہے یہ صورتحال. غریب کے پاس تو آبرو اور غیرت ہی ہوتی ہے، اگر وہ بھی بک جائے تو پھر غریب کے پاس سدھر ہے نا. میرے آقا نے غریبوں سے بہت محبت کی. آج ہمارے دلوں میں غریبوں کے لیے کوئی محبت نہیں. ہم تو مسافر بھی امیر اور غریب دیکھ کر کرتے ہیں، ہم تو جنازوں میں بھی امیر اور غریب دیکھ کر جاتے ہیں، ہم تو دعوتوں میں بھی غریب اور امیر دیکھ کر جاتے ہیں. بڑی معذرت، اگر غریب بیمار پڑے تو اس کا کوئی دوسرا میدان، مالدار بیمار پڑے تو دور دور سے لوگ اس کی خیریت پوچھتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، میرے نبی امیر اور غریب کا فرق مٹانے آئے تھے. سرکار غوث پاک نے اللہ سے عرض کیا، مولا میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو الہام ہوتا ہے، عبد القادر تو مجھے غریبوں میں تلاش کر، تو مجھے وہیں میں پانا. آج ہم نے کیا کیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ دین کو بانٹ دیا امیر اور غریبوں میں. ہمارا مذہب امیر غریب کی تقسیم کا نام نہیں، ہمارا مذہب تو صرف انسان اور انسان کے لیے. ہمارا مذہب تو محبت دینے میں مسلمان اور کافر کی بھی بات نہیں کرتا. جو انسان ہے اسلام اس کو پیار دیتا ہے. خواجہ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ اسلام تو بھوکے کو کھانا کھلانے کی بات کرتا ہے، مسلمان کو نہیں صرف جو بھوکا ملے کھانا کھلانا. یہ اپنا مذہب، یہ اپنا مذہب ہے. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک آتش پرست مجوسی آیا. اس نے کہا مجھے کھانا چاہیے تھا، تیرا مذہب کا مجوسی ہوں، رجا نہیں کھلاتا. اللہ نے فوراً وہی فرمائی، ابراہیم تو نے کھانا نہیں کھلایا. مولا وہ مجوسی تھا، کافر تھا، میرا بندہ تو تھا نا ابراہیم، میری مخلوق تو تھا نا، اتنے برسوں سے میں کھلا رہا ہوں، تو نے ایک وقت کا نہیں کھلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اس مجوسی کافر کے پیچھے دوڑے، بلا کر چلی طرح کھا. کہا آپ کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ نے مجھ پہ وحی کی، میرا بندہ تو ہے نا، کافر ہے مگر میرا بندہ ہے، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو مجوسی نے کہا کہ جو میرا اللہ میرا اتنا خیال کرتا ہے پھر میں اس کی بغاوت کیوں کروں، کلمہ پڑھا اسلام میں داخل کر. بھائیو یہ اپنا مذہب ہے، لیکن ہم تو مسلمان کو پیار نہیں دے رہے، دوسروں کو کیا پیار دیں؟ ہاں جو اسلامی حدود ہے وہ ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن پیار کھانا کھلانا، پیار دینا، اخلاق سے پیش آنا، اس میں حضور علیہ السلام نے مذہب میں بھی کوئی تفریق نہیں فرمائی. کتوں کو پانی پلانے میں بھی جنت ملی، چڑیوں کی جان بچانے میں بھی جنت ملی، رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے میں بھی جنت ملی. کہاں ہو مسلمانوں؟ اپنے مذہب کو پڑھو، رسومات کے ارد گرد تشریف مت پھرو، دین پڑھو، علماء سے دین سیکھو. تو وہ لڑکی نے سوچا باپ کی بیماری ہے، کوئی مدد ہی نہیں کرتا، کوئی امداد ہی نہیں کرتا،
کیا کیا؟ برقع اوڑھ کر گئی اور بازار حسن میں بیٹھ گئی. پورے بازار حسن میں سب سے خوبصورت کوئی لڑکی تھی، لیکن خدا کا کرم، اللہ کی شان، جو آتا اس کے قریب آتا تو ایسا لگتا کہ قدرتی طور پر اس کی نظر جھک جاتی اور آگے بڑھ جاتی. یہ دیکھتی رہتی کہ اب آ کر کوئی سودا کرے گا، اور اب آ کر، کیونکہ ابھی تک اس نے کبھی آبرو بیچی نہیں. پہلا اتفاق تھا، صبح اتفاق، غربت لائی تھی آبرو بیچنے کے لیے. لیکن جیسے کوئی آتا اس کی نظر جھک جاتی، دیکھتا ہی نہیں اس کو، آگے بڑھ جاتا، دیکھتا ہی نہیں، آگے بڑھ جاتا. شام سے لے کے رات تک، آدھی رات تک بازار اس میں سجا رہا. ہر آنے والا عیاش آیا اور اپنی پسند کی ایک ایک اٹھا لے گیا، لیکن اس کو کوئی نہ لے گیا. پھوٹ پھوٹ کے روئی، اور ظاہری ناکامی پر اور حقیقت میں کامیابی پر پھوٹ پھوٹ کے روئی. باپ کی بیماری کے علاج کے لیے آبرو بیچنے آئی تھی، سو وہ بھی نہ بکی. مجھ سے کم حسین عورتوں کو لوگ لے گئے، لیکن مجھے دیکھا تک نہیں. آدھی رات ہو رہی تھی، بلکہ آدھی رات بھی گزر چکی تھی. گھر میں ہنگامہ تھا. ماں اپنی بیٹیوں سے پوچھ رہی تھی تیری بہن کہاں ہے؟ باپ بے ہوش ہو رہا تھا تیری بہن کا بتاؤ کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. آدھی رات کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. باپ کا کلیجہ کانپ گیا. ماں کے ہاتھوں پر کپ کپی تاری ہوئی. بہنوں نے دروازہ کھولا تو آئی، اور آ کر کے جیسے ہی باپ سے لپٹی، باپ نے کہا کم نصیب کہاں چلی گئی تھی؟ آدھی رات تک تو غائب کہاں تھی؟ کہاں چلی گئی تھی؟ تو کہیں کہاں تھی؟ جلدی بتا. تو بیٹی نے باپ سے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا ابو ضرور بتاؤں گی، لیکن پہلے مجھے معاف کر دو ابو، پھر بتاؤں گی. کب بتا کہاں گئی تھی؟ کہا بابا آپ کی بیماری کے لیے محلے میں، علاقے میں، گاؤں میں کوئی ہماری مدد نہیں کرتا. آپ کی بیماری کو پیسے مانگتے تو کوئی امداد نہیں کرتا. تو میں نے سوچا کہ بہنوں کی شادی ہو جائے گی، آپ کا علاج ہو جائے گا، میں اپنی آبرو بیچ کر کچھ پیسے کما لوں گی تو میں علاج کر سکوں گی آپ کا، بہنوں کی شادی. باپ کی آنکھیں پھٹ گئی، غریب حیا سے پانی پانی ہو گیا. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بابا پھر کیا ہوا؟ گئی تو تھی بازار حسن میں اپنے آبرو کا سودا کرنے. باپ نے کلیجہ پکڑا، ہائے اللہ، لیکن بابا آپ کی بیٹی کے قریب جو بھی آتا نظریں جھکا کر چلا جاتا. کسی نے میری آبرو کا سودا نہ کیا. باپ کی جان میں جانے اللہ تیرا شکر ہے. جیسے اللہ کا شکر ادا کیا تو کہا بیٹی اللہ کی قسم تو سچ بول رہی ہے، تو آدھی رات تک بیٹھی نا، انشاءاللہ اگر زندگی بھر بھی بیٹھی تو کوئی تجھے تاک کرنا دیکھتا، تیری آبرو کا سودا نہ کرتا. تو بیٹی نے کہا ابا آپ کو اتنا یقین کیسے کہ کوئی میری طرف تاک کرنا دیکھتا، میری آبرو کا سودا نہ کرتا؟ تو باپ نے کہا مجھے نبی کے فرمان پہ یقین ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے کیا جائے گا. بیٹی جب تیرے باپ نے کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بیٹی پر کوئی غلط نظر کیسے ڈال سکتا ہے؟ تیرے باپ نے جب بھی کسی کو دیکھا تقدس کی نگاہ سے دیکھا. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یاد رکھو، بدلو، محبت عام کرو، جہش کی لعنت ختم کرو، آپس کے اختلافات ختم کرو. ہاں مگر یاد رکھنا محبت اسی سے ہوگی جو میرے آقا سے محبت کرے. جو آقا کی گستاخی کرے پھر اس کے لیے ہمارا تو معاملہ یہی ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ. تاج الشریعہ مسلک بیان کر لیں، انہی کی نام کی کانفرنس ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. آپس میں محبت کرو، پیار کرو اور ایک دوسرے کو معاف کرو. تم ایک دوسرے کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. شادیوں کی فضول خرچیاں ختم کرو، غریبوں کی بچیوں کو بھی اپناؤ. دیکھو جب شادی کرنے نکلو تو اپنی رشتہ داریوں میں پہلے دیکھو کوئی غریب ہے اس کو پرائیورٹی دو، بعد میں باہر نکلا کرو، اس کی بہت برکتیں ہوگی. اللہ پاک توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان میں غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گیا